اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے موزتے ہوتے دیکھو گے۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسانوں کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی ہے۔ تو توکل تو رکھو اور بہتر لے کر بہترین دے گا۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسرے کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچہ جب تک گرے گا نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کرے گا۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ سورۃ یوسف کی مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے۔ وہ بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے، اس صبر کا اجر اتنا ہی گنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ وہ عطا بھی مانگنے سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں
نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے عمل کے مطابق دیتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ فجر کے وقت کوئی تکیے پر سر رکھ کر سوتا ہے تو کوئی مصلے پر سر رکھ کر روتا ہے۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، رونے والے خوبصورت تقدیر پاتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس کی اچھائی اور برائی اس کے تعلق داری میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اچھا کردار خوشبو کی طرح ہوتا ہے جو چاہنے والوں کے ذہنوں کو معطل کر دیتا ہے۔